علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید السلام صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، نہ میں شیخ الحدیث ہاں نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہاں۔ حقیقت ہے کہ میں مولانا صاحب دے سر دوان والے چوں ہاں اور انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ چھوٹے چھوٹے ہوندے سی جدوں یہ ساڈے علاقے چاندے ہوندے سی، اللہ تعالیٰ توفیق دیتی انہاں دی خدمت کردے ہوندے سی، اور والدین نے پھر انہاں دیاں باتاں سنا کے اس لائن ٹور چھوڑیا۔ انہاں دیاں برکتاں اور انہاں دا صدقہ جاریہ وا، کوئی بڑا عالم نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، ایک طالب علم ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من أحببت فإنک مفارقه واعمل ما شئت فإنک مجزی به۔ وقال یا محمد عز شرف المؤمن قیام اللیل، عز المؤمن قیام اللیل وشرفه استغناؤه عن الناس، رواہ الحاکم فی مستدرکہ۔ حضرات، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں اپنے معاشرے کی چند باتیں، چند خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میڈیا کی زبان سے سنتے ہیں، اخبارات و جرائد میں پڑھتے ہیں کہ فیصل آباد کا ایک باپ جس کے پاس 5 کروڑ کی جائیداد ہے، وہ سوچتا ہے تو اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کے وہ جائیداد تقسیم کر دیتا ہے۔ بیٹوں میں وہ جائیداد تقسیم ہوئی، ہر بیٹے کو اپنے باپ میں سے اس کی جائیداد میں سے جو حصہ ملنا تھا سو مل گیا۔ اب تینوں بیٹے آپس کے اندر یہ صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ باپ کو کون سنبھالے گا۔ بڑا کہتا ہے درمیان والے کو تو سنبھال، وہ کہتا ہے چھوٹے کو تو سنبھال۔ تینوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور بالآخر یہ طے پاتا ہے کیوں نہ باپ کو ہی دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ یہ حقیقی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تینوں نے مل کے اپنے باپ کا خاتمہ کر دیا۔ کبیر والا کی وہ لڑکی جو اپنے آشنا کے ساتھ ملی، اپنے باپ کی عزت کو داغدار کر دیا، وہ ماں، اس کی خبر تو کل کی ہے کہ جس نے اپنی لڑکی کو محض شادی کی وجہ سے کہ میں آگے شادی کر لوں، اپنی بیٹی، سگی بیٹی، اس کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر کے پھر کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، بالآخر وہ بھی پکڑی گئی۔ حضرات، وہ ماں بھی یاد آتی ہے کہ جب اولڈ ہاؤس کے منتظم نے اس کے بیٹے کو فون کیا کہ تمہاری ماں آخری سانسوں پہ ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ بیٹا اپنی ماں کے پاس اولڈ ہاؤس پہنچتا ہے، پوچھتا ہے ماں بتا میں تیرے لیے کیا لے کے آؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا فریج خالی ہے، اس میں فروٹ پھل لا کے رکھ دینا، یہ حال دیکھ رہے ہو، یہ کمرے دیکھ رہے ہو،
یہ کھڑکیاں ان کے شیشے نہیں ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں، ان شیشوں کو درست کروا دینا۔ جب سردیاں آتی ہیں تو یہاں سے بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ فریج کے اندر فروٹ رکھوا دینا۔ میری زندگی میں کتنی ہی راتیں ایسی گزری ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے ماں تیری تو آخری سانسیں ہیں، میں فریج بھر بھی دوں تو تجھے کیا ملے گا؟ یہ کھڑکیوں کے شیشے میں لگوا دوں، سردیاں کہاں آنی ہیں اب تیری زندگی میں؟ تیری تو آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں، میری زندگی گزر چکی، میں تو اس سب کی عادی ہو چکی ہوں، لیکن مجھے فکر ہے تیری، جب تیری اولاد تجھے یہیں چھوڑ کے جائے گی۔ حضرات، ماں اپنی بیٹی کی قاتل کیوں؟ بیٹے اپنے باپ کے قاتل کیوں؟ باپ اپنی اولاد کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ اولادیں اپنے والدین سے کیوں بے وفائی کر رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ المیہ اس بنا پہ پنپ رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے خوف سے دور ہو چلے ہیں، آخرت کی زندگی سے دور ہو چلے، اور اسی دنیا کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہی از اول تا آخر ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی اگلی زندگی، جس کو قرآن کریم نے لہی الحیوان کے نام سے تعبیر کیا کہ حقیقی زندگی اگلی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ تیاری کر لیں، کچھ زیادہ راہ تیار کر لیں۔ یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، نہ کہ اس لیے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دھوکہ کریں، فراڈ کریں، قتل کریں، لوگوں کے اموال لوٹیں، لوگوں کی عزتوں کو برباد کریں۔ یقیناً اس لیے نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی کے یہ چند ماہ و سال اس لیے دیے ہیں کہ ہم اپنی ابدی اور حقیقی زندگی کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا الدنیا کقطعۃ الثلج، لوگو یہ دنیا کی زندگی برف کے بلاک کی طرح ہے، رخیصۃ الثمن، جس کی قیمت بالکل معمولی ہوتی ہے، سریع الذوبان، جلد پگھل کے ضائع ہو جانے والی ہے، بلاک لا کے رکھ دو پھٹے کے اوپر، شام تک بک گیا تو ٹھیک، نہ بھی بکے گا تو وہ گھل گھل کے ختم ہو جائے گا، وہاں اس کا نام و نشان بھی شام تک نہیں ہوگا۔ بالکل دنیا کی مثال یہی ہے۔ لوگوں، دنیا کی زندگی پگھل رہی ہے، سال پہ سال بیت رہے ہیں، انسان لڑکپن سے نوجوانی کے اندر قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، فرشتہ اجل آ جاتا ہے، زندگی کی شام ہو جاتی ہے، بندہ اگلے جہاں پہ روانہ ہو جاتا ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے تھے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالْآخِرَةُ كَاللُّؤْلُؤِ، آخرت کی زندگی وہ موتی کی طرح ہے، وہ ہیرے اور جوہر کی طرح ہے، غالیۃ الثمن، جس کی قیمت بڑی ہے، وہ ہیرا بڑا مہنگا، وہ موتی بڑا مہنگا، وہ لؤلؤ بڑا مہنگا، کبھی زندگی کے اندر وہ پگھلنے والا نہیں، دائمی ہے، ابدی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بعین ہی اسی طرح آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے کس کے لیے؟ وہ انسان جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی اس زندگی کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی زندگی کی فکر ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بالوں میں چاندی اتر آئی، بال کیوں سفید ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے جن کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخرت کے وہ مناظر بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں لوگوں آخرت کو دیکھنا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، سورہ عما یتساءلون پڑھ لیا کرو، اذا الشمس کورت پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں پڑھو، آخرت کی زندگی تمہارے سامنے یوں چلی آئے گی، قیامت کے مناظر یوں تمہارے سامنے چلے آئیں گے جیسے ایک ویڈیو تمہارے سامنے چل رہی ہے۔
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کہتے ہیں عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج تو قرآن پڑھے اور میں سنوں. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن آپ پہ اترا اور پڑھوں میں؟ فرمایا ہاں عبداللہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میرا شاگرد عبداللہ پڑھے میں سنوں. عبداللہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. میں سورۃ النساء پڑھتا گیا. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں اس آیت پہ پہنچا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب ہم ساری امتوں کو لائیں گے اور امت محمدیہ کو ان کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنائیں گے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اے عبداللہ امسک، رک جا، ٹھہر جا، بس کر دے. میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے آنسو بہ رہے، آپ روئے چلے جا رہے تھے. جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، عبید بن عمیر رحمہ اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے. عرض کرتے ہیں ماں جی ہم آپ کی خدمت میں پہنچے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی اور عجیب و غریب بات بیان کرے. سیدہ جواب دیتی ہیں عبید بن عمیر، اے عبید سنو، ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرینی یا عائشہ اتعبد لربی، عائشہ چھوڑو اب میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. سیدہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کا قرب مجھے محبوب، جی نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کے جائیں، لیکن آپ کی چاہت میری چاہت، آپ اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اللہ کی بندگی کریں. سیدہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، قیام کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے جا رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت و بندگی کیے جا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے چلے جا رہے ہیں. سحری کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے تشریف لائے، آگاہ کرنے کے لیے گھر آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں. اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان تر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی دھرتی اور زمین وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر. حضرت بلال یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اس قدر کیوں روئے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ دراز بے چین ہو کے مصلی پہ کھڑے ہیں اور اپنے رب کی بندگی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آہوزاری کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہمارے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، اور راتوں کو بھی ہم بیگانہ ہو کے فجر کی نمازوں کو بھی ضائع کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت بنائی ہی اللہ نے ہمارے لیے. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میں نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں کہوں کہ کوئی نیکی اسلام کے اندر ایسی نہیں کہ جس نیکی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کیا ہو تو مجھے یہ بات غلط نہیں. ہر نیک عمل آپ کو ملے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، جن کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملنے والا، جن کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملنے والی. آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے تھے بڑے پریشان تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں اندیشہ و خطرہ سے، بخاری کی روایت، سیدہ نے کہا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
اے اللہ کے رسول یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، کوئی مشکل میں ہو اس کی مشکل کو آپ حل کرتے ہیں، کوئی مصیبت کا مارا ہوا آئے اس کی مصیبت کو آپ دور کرتے ہیں، بے یار و مددگار لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، کافروں کے سردار ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و عمل کو اپنانے والے۔ میں قول کا بھی ذکر کرتا لیکن وقت نہیں، جو الفاظ زبان نبوت سے نکلے وہی الفاظ عمر فاروق کو حضرت ابو بکر نے کہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود۔ میں ذکر کر رہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو چہچہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کاش ابو بکر انسان ہونے کی بجائے ایک پرندہ ہوتا، درختوں پہ چہچہاتا پھرتا، درختوں کے پھل کھاتا اور پھر اپنی زندگی گزار کے مر جاتا، کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کاش ابو بکر ایک درخت ہوتا، ایک پودا ہوتا، اونٹ چرتے چگتے کھاتے، میں اونٹ کے پیٹ میں چلا جاتا اور پھر اونٹ جگالی کرتا اور پھر میں مینگنی کی صورت میں اس کے وجود سے نکلتا، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہی نہ ہوتا، میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ ہستی جن کی زندگی میں اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو کوئی گناہ نہ ملے، جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی، جن کے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جیسے، لیکن آخرت کا ڈر اور خوف اس قدر ہے کہ وہ پریشان ہیں، آخرت کی ہیبت اس قدر ہے۔ کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے حضور حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اچانک ایک باغ آیا، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہیں ٹھہرا کے باغیچے میں چلے گئے، دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں، میں نے کان لگائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے، امیر المؤمنین بخن بخن، اے امیر المؤمنین، واہ بھئی واہ، امیر المؤمنین ہو، امیر المؤمنین کیا کہنے تمہارے، واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف کھاؤ، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کا ڈر دور ہو گیا، واللہ لیعذبنک، اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے۔ وہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا سناٹا ہے، معلوم ہوا مدینہ کے قریب ایک قافلہ آیا ہے، لوگ وہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اپنے دوست عبد الرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں عبد الرحمن کیا ہی خوب ہو اگر تم بھی میرے ساتھی بن جاؤ، ہم دونوں بھائی اٹھیں اور اس قافلے کا پہرا دیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی اٹھے، اس قافلے کے قریب پہنچے، باری مقرر ہو گئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا پہرا دیتے ہیں، عمر نماز پڑھتے ہیں، پھر عمر کی باری آ جاتی ہے، عبد الرحمن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کی طرف بڑھتے ہیں اور اس خاتون کو خطاب کر کے کہتے ہیں اللہ کی بندی اپنے بچے کو چپ کراؤ۔ وہ عورت اپنے بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا۔ امیر عمر واپس آ جاتے ہیں، دوبارہ پھر جاتے ہیں، تیسری بات پھر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کی بندی سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو چپ کراؤ، اس کو خاموش کراؤ، انی لاراک ام سوء، تم تو بڑی بری ماں ہو، اپنے بچے کو بھی نہیں سنبھال سکتی۔ ساری رات بلکتا رہا ہے،
وہ خاتون آگے سے جواب دیتی ہے انی اریغہ عن الفطام، اے اللہ کے بندے تو نے ساری رات مجھے زج کیے رکھا، پریشان کیے رکھا، میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں لیما کیوں؟ وہ خاتون کہتی ہے اس لیے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا روزینہ اور وظیفہ مقرر کیا ہے جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ میں اپنے اس بچے کو امیر عمر کے سامنے پیش کر کے کہوں کہ میرے بچے نے بھی دودھ چھوڑ دیا ہے، اس کا بھی وظیفہ اور اس کا بھی روزینہ مقرر کیا جائے۔ امیر عمر پوچھتے ہیں کم لہو، اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے قضا شہرن و شہرا، اتنے مہینے اس کی عمر، ابھی سال کو بھی نہیں پہنچی، ابھی سال بھی نہیں، چھوٹی عمر کا یہ بچہ ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میرا دودھ چھوڑ دے، کھانا کھانے لگے تاکہ اس کی تنخواہ اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے، وہیں سے واپس نکلے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، وَلَا يَكَادُ يَسْتَبِينُ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اتنے پریشان اتنے پریشان اتنے پریشان کہ روئے چلے جا رہے ہیں، روتے روتے نماز پڑھائی اور زبان سے پھر یہ الفاظ نکلتے ہیں بؤسا لک یا عمر کم قتل من اولاد المسلمین، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہو، تم نے کتنے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا۔ بچوں کے دودھ پینے کی عمر تھی لیکن تم نے وظیفہ مقرر کیا جب دودھ چھوڑیں گے تب۔ اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، آخرت کے اندر جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حساب لینا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، وہ مناظر امیر عمر کے سامنے آ گئے۔ کہتے ہیں بؤسا لک یا عمر، عمر تیرے لیے ہلاکت ہو، تمہارے اس قانون کی وجہ سے کتنے بچوں کا حق وہ غصب ہو گیا، کتنے بچے ماؤں کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے قتل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب اور منشی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے ہی یہ آرڈر اور یہ لا اور قانون جاری کر دو کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا روزینہ اور وظیفہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر۔ وَكَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ، ہر شہر کی طرف پیغام لکھ بھیجا إِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، ہر بندہ ہر بچہ جو پیدا ہوگا ہماری مملکت کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پابند ہے کہ وہ اس کو وظیفہ جاری کرے۔ یہ ہے آخرت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو حساب لینا ہے اس کی جواب دہی کی تیاری۔ اللہ کا ڈر اور خوف۔ آج ہم کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے؟ کیوں ہماری تنہائیاں پاک نہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے دور؟ کیوں حسد بغض کینہ ہمارے دلوں کے اندر براجمان؟ محض اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آخرت کے اوپر میرا ایمان ہے۔ کبھی پڑھیے سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو یتیموں کو، جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے؟ وہ بندہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ان دونوں آیات کو آپس میں ملا کے دیکھیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہاں قیامت کی تکذیب اور قیامت کو جھٹلانا، اور کہاں یتیم کو دھکے دینا۔ پتہ چلا یتیم کو دھکے وہ بندہ دیتا ہے جس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، جس دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ انسان کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کا مال نہیں غصب کرتا، وہ کسی سے غداری اور دھوکہ نہیں، وہ کسی کی عزت کے اوپر حرف نہیں لاتا، وہ کسی انسان کے مال کو نہیں چراتا، وہ ہر انسان کی عزت کا لحاظ اور پاس کرتا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی تبھی سنور سکتی ہے جب اس کی زندگی میں آخرت کا فکر، آخرت کا فکر، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ صحابہ کرام کی سیرتیں اس سے معمور۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر آتا ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ہوا آئی، دبلے پتلے نحیف و نزار وجود کے انسان، ٹانگیں ہلنے لگی ہوا کی وجہ سے، صحابہ مسکرا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اسقل فی المیزان من احد، جن ٹانگوں کے اوپر تم مسکرا رہے ہو نا، کہ یہ پتلی پتلی پنڈلیوں والی ٹانگیں کل قیامت کے دن اللہ کے میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی، جن کے بارے میں زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے۔ میں نے انہی کے بارے میں پڑھا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے قریب سے گزرے، اندھیرا ہے لیکن مسجد سے ایک آدمی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اللہم انکا امرتنی فاتاتکا، اے اللہ آرڈر تو نے دیا، حکم تو نے دیا، جو جو حکم تو نے دیا میں نے تیرے ہر ہر حکم کو مانا اور تسلیم کیا ہے۔ وہذا اوان السحر فاغفر لی، اے اللہ یہ سحری کا وقت ہے، مجھ ناتواں کو معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے۔ کون ہے یہ کہہ رہا؟ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کی پنڈلیاں تم کمزور سمجھتے ہو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ انسان جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود فکر یہ ہے کہ سحری کے وقت کہہ رہے ہیں اللہ جو جو تو نے کہا میں نے وہ اسے تسلیم کیا، پھر بھی میری درخواست ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں پہ اپنے معافی کا قلم پھیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہوزاری کر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ابو ہریرہ ہوا کیا؟ وہ کہتے تھے ما ابکی علی فراق الدنیا، لوگوں میں دنیا سے جدا ہونے پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، اس کے آگے وادی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس وادی کے اندر جب اتروں گا مجھے معلوم نہیں اما الی الجنت و اما الی النار، ابو ہریرہ کو جنت کا راہ دکھا دیا جائے گا، یہ جنت کا یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کو پریشانی یہ ہے، ابو ہریرہ اس وجہ سے پریشان ہے اور اس وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی فکر، یہی خوف خدا، یہی اللہ کا ڈر اگر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ چند چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ فکر کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ کی ذات مجھے ہمہ وقت دیکھ رہی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر لحظے ہر لمحے میری اور آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک کیمرہ ہال میں لگا ہو، گلی میں لگا ہو، ہم وہاں سے بچ کے گزرتے ہیں، لیکن یہاں تو جگہ جگہ کیمرے، جگہ جگہ کیمرے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرشتے مقرر ہیں، لوگوں کی نگاہیں ہم پہ ہیں، جس دھرتی پہ ہم چل رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یہی زمین بول کے کہے گی میرے اوپر اس جگہ اس نے نیکی کی تھی اور اس جگہ اس نے یہ برائی کی تھی، یہ وجود اور چمڑی بول کے کل قیامت کے دن کہے گی اے اللہ اس انسان نے یہ پاپ اور یہ گناہ کیا تھا۔ اس احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ میں تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، اللہ کی نگاہ ہر لحظے ہر لمحے میرے اوپر۔ پھر انسان جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو دنیا میں یوں سمجھے جیسے مسافر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا تھا وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، قبرستان میں جاتے ہو نا، وہاں جا کے کہتے ہو یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے پردادا کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے دوست کی قبر ہے۔ وہیں خیال کے اندر ایک دائرہ لگا کے کہا کر یہ میری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، یہاں میں نے بھی آ کے اترنا ہے۔ آج تلک کوئی بندہ آپ کو نہیں نظر آئے گا
کہ جس کے لیے دوام اور ہمیشگی ہے، ہمہ وقت جس نے اس دنیا کے اندر رہنا ہو، کوئی بھی نہیں، ہر ایک نے یہاں سے جو آیا ہے گزر جانا ہے۔ اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عبداللہ، اے عبداللہ جان لو مسمک غدن، آج تم عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، ابو بکر ہو، بڑے بڑے نام اور القاب ہیں تمہارے، کل جب اس حلق سے روح نکل جائے گی پھر نہ تم عبداللہ رہو گے نہ عبد الرحمن، پھر ہر کوئی کہے گا اس میت کو آگے کرو، اس میت کو آگے کرو، اس میت کو جنازہ کو اٹھاؤ اور آگے لے جاؤ، وہاں کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس منظر کو اپنے سامنے رکھو، آخرت کا فکر تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اسی طرح اس وقت کو یاد کرو جس لحظے اور لمحے یہ چند انچ کی بولنے والی زبان اللہ اس کے اوپر تالا لگا دے گا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے مدینہ منورہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حدثونی بِأَعَاجِبَ مِمَّا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، حبشہ کی سرزمین پہ کوئی انوکھی بات دیکھی ہو تو بیان کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے ایک بات دیکھی تھی، امام ابن ماجہ سنن کے اندر روایت کرتا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ عیسائیوں کی، راہبوں کی ایک خاتون اپنے سر پہ مٹکا اٹھائے گزر رہی تھی، ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے اس کی کمر پہ گھونسا مارا، مکہ مارا، اس بڑھیا کے سر سے مٹکا بھی گرا، ٹوٹ گیا، وہ خود بھی گری۔ اس خاتون نے پیچھے ہو کے اس نوجوان کی طرف رخ کیا اور کہا سوف تعلم یا غدر، اے دھوکے باز انسان کل خبر ہوگی، کل جس وقت اللہ اس زبان کو بند کر دیں گے تیرے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے تو نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، زبان بند کر دے گا اللہ، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ چمڑی بول بول کے گواہی دے گی۔ صحیح مسلم میں بھی آتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جب زبان کو بند کر کے ان اعضاء کو بلوائیں گے اور پھر جب اللہ زبان کو کھول دیں گے بولیں گی یہ زبان، تو پھر زبان بول کے کہے گی فَأَن كُنَّ أُنَازِلُ، اے ہاتھ، اے پاؤں، اے وجود، اے چمڑی، میں اللہ کی بارگاہ میں اگر جھوٹ بول رہی تھی، غلط بیانی کر رہی تھی تو محض اس لیے کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں، تمہیں جہنم سے بچا لوں، لیکن تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ اس لمحے کو یاد کرو جب میری اور آپ کی زبان بند ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہمارے چمڑی بولے گی، یہ چمڑی جسے ہم محض چمڑی اور جلد سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ریکارڈر ہے، یہ آپ کی ہر ادا کو نوٹ کر رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور گواہی دے۔ اللہ کا ہمارے اوپر نگاہ ہونا، اس کا ہمہ وقت دیکھنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، ہمارے اعضاء کا بولنا، زبان کا بند ہونا، قبروں کے اندر چلے جانا، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں تصور کرنا، کبھی بیٹھ کے ان باتوں کے اوپر سوچنا، یہ وہ باتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بدل دینے والی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اگلی حقیقی زندگی کو بنانے کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔